قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثریت اس بات سے واقف ہوگی کہ اس غیر حاضری کی وجہ کیا رہی، اور ظاہر ہے کہ جو احوال آئے ان کی موجودگی میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی کام کیا جائے، اور اسی لیے اسٹریم کے سلسلے کو ہی نہیں بلکہ بقیہ جتنی بھی مصروفیات ہیں سب کو سائٹ پر رکھ دیا گیا تھا، اور 14 اکتوبر 2024 کے دن والد صاحب کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد 15 اکتوبر کے دن ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اور تدفین۔ 25 ستمبر میں مختصراً کچھ باتیں اس تعلق سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ واقف نہ ہوں، اور کچھ لوگ جو واقف ہیں وہ سننا بھی چاہتے ہوں۔ تو ابتدا میں کچھ دیر اس موضوع پر بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی سوال و جواب کی نشست شروع کریں گے۔ 25 ستمبر کو وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ جو ماں باپ میں سے کسی ایک کے بچھڑ جانے کا غم، اور اس کے بعد جو ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس طوفان سے گزرے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب یہ طوفان آتا ہے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور اگر اس طوفان کے آنے کا کچھ نہ کچھ اندازہ پہلے سے ہو اور تمام تر وسائل کے ہوتے ہوئے آپ اس طوفان کو نہ روک پا رہے ہوں، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ یہ طوفان بس اب اتنی دیر میں آ رہا ہے، اور اتنے دن میں آ رہا ہے، اور اتنے گھنٹے میں آ رہا ہے، اور اتنے منٹوں میں آ رہا ہے، تو پھر تکلیف کا احساس ڈبل بلکہ ٹرپل ہو جاتا ہے۔ 14 اکتوبر بلکہ 13 اکتوبر کو میں اس سے پہلے کوئی 10-12-15 دنوں سے میرا معمول یہ تھا کہ میں صبح ہی ہاسپٹل جاتا تھا، رات تک وہاں رہتا تھا۔ وہاں رات کو رکنے نہیں دیتے تھے چونکہ آئی سی یو میں تھے والد صاحب 25 ستمبر سے۔ تو رات کو جب میں آیا تاخیر سے، تو عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، میرے پاس فون آیا، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا، ہاسپٹل سے فون آیا تھا کہ بھائی آپ جلدی آ جائیں، اور اس وقت آپ کو یہاں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور شاید وہ زیادہ رک نہ پائیں، تو آپ کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ یہاں سے ہاسپٹل کا راستہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، میں فوراً نکل رہا ہوں۔ تو ہم لوگ یہاں سے فوراً نکلے اور 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔
جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ ہم نے کچھ دوائیں دی ہیں کہ جس سے ہارٹ چل رہا ہے، شاید یہ کہ 2 گھنٹے کے بعد ہم مزید دوا نہ دے سکیں۔ تو گویا کہ اس نے اشارہ دے دیا کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور ہمارا دل حلق میں، اور میری نظر مانیٹر کے اوپر جو ان کے بیڈ کے برابر میں تھا کہ کبھی بلڈ پریشر نیچے جا رہا ہے تو کبھی اوپر آ رہا ہے، کبھی ہارٹ ریٹ نیچے جا رہی ہے۔ وہ عجیب و غریب منظر تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کچھ اور دوا دی، اور اس دوا سے ان کے ہارٹ کی کنڈیشن بہتر ہونی شروع ہوئی۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور ہمیں یہ لگا کہ اب تھوڑا سا صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے جو دوا دی ہے اس کا اثر اب تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، 7-8 بجے تک، یعنی 2 گھنٹے اور ہیں۔ 7-8 بھی بج گئے اور ہم لوگ جو ان کے بالکل قریبی تھے، میں، میری والدہ، میری اہلیہ، ہم تینوں ان کے بیڈ کے قریبی تھے اور مستقل پڑھ رہے تھے۔ اور یہ ایک سعادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بڑا ہے اور وہ جا رہا ہے، یہ معلوم ہو، اندازہ ہو جائے، اور اس کی آل اولاد اس کے ارد گرد ہو اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت دنیا میں نہ پڑھنے والوں کے لیے ہے اور نہ اس کے لیے کہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کو یاد رکھے، خوشی کے وقت میں بھی اور غم کے وقت میں بھی۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے تقریباً 10:30 بج گئے، اور اب ڈاکٹر نے آ کر یہ مجھ سے کہا کہ دیکھیں اب کسی بھی وقت ان کا ہارٹ بند ہو جائے گا، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہارٹ کو ریسیسیٹیٹ کریں اور کمپریس کر کے، وہ چیسٹ کے اوپر بہت زور سے، پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، وہ دباتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ ریوائیو ہو جائے، بلکہ بعض مرتبہ پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور پسلیوں کی ہڈی ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کامیاب ہے۔ تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اس سے میں نے پہلے پوچھا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہ لیں گے ہاں تھوڑا بہت ٹائم اور مل جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، اس نے کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بجلی کا شاک دیتے ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ تھوڑی دیر ہارٹ اور چل جائے گا، چند منٹ یا چند لمحات یا 1-8 گھنٹہ اور۔ میں نے منع کر دیا کہ یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا دوائی دے کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آپ دوائی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ہارٹ ایک دم بند ہوا، ہماری نظر مانیٹر کے اوپر تھی، اور ہارٹ ریٹ 0 پر آ گئی۔ جب 0 پر آئی تو سائرن بجنے لگا، سب لوگ بھاگے روم۔ ان کا ایک پروٹوکول ہے، ہم روم میں تھے، اور انہوں نے دوا دی اور ہارٹ واپس آ گیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ 5-10 منٹ کے بعد پھر ایسا ہی ہوا کہ ہارٹ رک گیا، اب کے بغیر دوا کے خود واپس آ گیا۔ پھر 10-12 منٹ کے بعد ہارٹ رک گیا۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ جس شخصیت کی آپ سرپرستی میں، یا جس کے سائے تلے، سائبان کے تحت آپ پلے بڑھے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے لیٹا ہے بستر مرگ پر، اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی وہ آپ کے بس میں ہے، اور بہترین ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں۔ ایک ڈاکٹر نہیں، 35 ڈاکٹروں کی ٹیم ہے پوری، کہ جو اس مکمل صورتحال سے واقف ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور وہ بے بسی انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے۔ اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہارٹ رکے گا رکے گا رکے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اوپر جاتا ہے، پھر ہارٹ ریٹ رکتی ہے رکتی ہے رکتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، اور ہر لمحہ جب وہ اوپر جاتی ہے تو امید کی ہلکی سی کرن آتی ہے کہ نہیں، شاید زندگی کی کوئی رمق باقی ہو۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ، سمجھ لیں کہ نہ بھلایا جانے والا ایکسپیرینس ہے، جو میں دعا کرتا ہوں کہ کسی کو نہ ہو۔
یوں تو موت برحق ہے اور ہر ایک انسان کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی قریبی اس کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر زندگی واپس آ رہی ہے، پھر وہ جا رہی ہے، پھر اور آپ ہر لمحہ امید بڑھ رہی ہے، پھر ٹوٹ رہی ہے، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور صبر آزما مرحلہ تھا میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر تقریباً 11 بج کر جب آخر میں جب ہارٹ رکا اور 10 منٹ تک واپس نہیں آیا، تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ مجھے کہیں تو میں ڈیتھ پرناؤنس کر دوں، تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، آپ ایک اور ڈاکٹر کو بلائیں، 2 ڈاکٹرز جب اس کو چیک کریں گے باڈی کو اور دیکھیں گے، پھر دونوں مل کر گواہی دے دیں اور ڈیتھ پرناؤنس کر دیں۔ تو اس نے دوسرے ڈاکٹر کو بلایا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ پرناؤنس ہوئی۔ تو یہ آخری ان کے چند لمحات تھے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آخر مجھ سے سوال کیا انہوں نے کہ بھائی امریکہ میں تھے، اتنی زبردست ٹیکنالوجی وہاں موجود ہے، ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آخر ایسا کیا ہوا کہ ہارٹ اٹیک تو دنیا میں ہر ایک بہت کامن سی چیز ہے، بائی پاس ان کا ہونا تھا بہت کامن چیز ہے۔ تو میں مختصراً بتا دوں کہ جب لوگ ڈاکٹروں کو یہ پتا چلا کہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو ان کو یہ بھی پتا چلا کہ ان کا دل صرف 15% کام کر رہا ہے، اور 15% کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بائی پاس ہو تو وہ بہت ہائی رسک سرجری مانی جاتی ہے، اور وہ رسک ہمیں لینا پڑا چونکہ سرجری نہ کرانا اس سے زیادہ رسکی تھا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، دنیا کے اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جس جگہ سے بہتر کوئی علاج دوسرے ہے نہیں، اویلیبل نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹرز ہیں جو سرجری میں ماہر ہیں، جن کے 35 سال کے تجربے ہیں، اور ایک ڈاکٹر نہیں ہے، 35 ڈاکٹر ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹروں سے میں ذاتی طور پر مشورہ کر رہا ہوں، مقامی طور پر نہیں، عالمی طور پر مشورہ کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود چونکہ قضا آنی تھی تو وہ آئی۔ ایک انسان کی زندگی جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس سے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور انسان کے ایمان کی جو امتحان ہے وہ دراصل ایسے ہی موقع کے اوپر ہوتا ہے کہ جب خوشی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں، اور جب غم ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور ہمارے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ ذاتی طور پر یہ ہوا کہ بہت کم وقفے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر گزاری کا بھی موقع عنایت فرمایا اور صبر کرنے کا بھی۔ 30 اگست والد صاحب امریکہ آئے تھے اسی کام کے لیے کہ وہ برہان اکیڈمی کی کلوزنگ دیکھیں اور اس موقع کے اوپر موجود ہوں۔ برہان اکیڈمی جو ہم نے پرچیز کی تھی، آپ سب اس سے واقف ہیں، 30 اگست کو، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے اسکول کا آغاز ہو جائے، اور جو 30 ستمبر کو اس کا آغاز بھی ہوا، اگرچہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھے، سرجری نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس سے واقف تھے۔ اسی کام کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ تو یہ جو موقع تھا یہ خالص شکر گزاری کا تھا، اور پھر دوسرا اسی 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا موقع دیا، یہ صبر کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی چیزوں کو قبول فرمائے اور اس مشکل وقت میں ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ میں 2-3 باتیں ان کی شخصیت کے متعلق کہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ بقیہ حضرات کو بھی انوائٹ کروں گا۔ والد صاحب کی میں ان کو ابی کہتا تھا، تو والد صاحب کی یہ ایک عادت رہی ہے خود میرے ساتھ کہ انہوں نے مجھے بچپن میں، جب میں چھوٹا رہوں گا تو بات الگ ہے، لیکن جب میں شعور کی دہلیز پہ پہنچا اور پڑھنے لکھنے کا کچھ شعور ہوا، کچھ شوق ہوا، غالباً یہ شوق مجھے 12-13 سال یا 14 سال کی عمر میں کہہ لیں، اس سے پہلے نہیں تھا، اس کے بعد ہی ہوا۔ اس سے پہلے خوب کھیلے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر شوق پیدا ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر مجھے کبھی حکم نہیں دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے۔ وہ حکم دینے کا مزاج ان کا نہیں تھا۔ میں اگر کچھ لکھتا تھا اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ
اس مضمون کو پبلک کرنے سے پہلے مجھے والد صاحب کو دکھا دینا چاہیے، تو میں والد صاحب کو وہ مضمون بھیجتا تھا اور ان کی رائے لیتا تھا۔ اگر ان کی رائے یہ ہوتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، تو میں اس کو پبلک کر دیتا تھا، ورنہ ان کی طرف سے جواب آ جاتا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ بس یہ مناسب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب اس مضمون کو پبلک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک موقع پر مجھے یاد آیا کہ غالباً یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 2018 کی شاید بات ہوگی۔ اس وقت طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چل رہا تھا، اور دیوبند میں ہمارے ایک قریبی عزیز ہیں، دوست ہیں، تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ عید کے موقع پر مسلمان سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کریں، اور مجھے پتا چلا کہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور آل انڈیا لیول کے اوپر ہو رہا ہے۔ میں نے اس تعلق سے کچھ ریسرچ کی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ چیز غلط ہے۔ عید کے موقع کے اوپر عید کے موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو احتجاج کی نظر کر دینا چاہیے۔ تو میں نے ایک مختصر سی فیس بک پوسٹ لکھ دی۔ جو صاحب اس کو آرگنائز کر رہے تھے انہوں نے مجھے فوری طور پر کال کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا تو ہمارے ساتھ تعاون تھا اور آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، میرا مضمون آنے کے بعد پھر ان کا کیا رد عمل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اب یاسر نے مضمون لکھ دیا ہے تو اب نہیں کرنا ہے۔ تو ان کو بعض چیزوں کے اوپر اس حد تک مجھ پر اعتماد تھا، اور انہوں نے اپنے اس موقف کو فوری طور پر بدل دیا۔ مجھ سے کہا بھی نہیں کہ میں تمہاری وجہ سے موقف بدل دیا، یا میں تو یہ کرنے جا رہا تھا، تمہیں مجھے کم سے کم دکھا تو دینا چاہیے تھا، مجھے بتا دو دینا چاہیے تھا۔ نہیں، بس خاموش، کوئی بات نہیں۔ سرجیکل اسٹرائک آپ سبھی واقف ہیں کہ یہ کامیاب پروگرام تھا اور لوگ اس کا پورے ہفتے انتظار کرتے تھے۔ تقریباً 70 سے زائد اس کے ایپیسوڈز ہو گئے تھے۔ ایک وقت پر جا کر والد صاحب کو یہ پروگرام پسند نہیں آیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس پروگرام سے اب ایسا لگتا ہے کہ تم صحافی بن رہے ہو، جرنلسٹ بن رہے ہو، لیکن تمہاری فیلڈ جو ہے وہ کچھ اور ہے، جرنلزم تمہاری فیلڈ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک دو مرتبہ مجھ سے کہا، اور میں نے سمجھا کہ یہ ایک رائے ہے اور والد صاحب کی طرف سے کوئی حکم تو ہے نہیں، کوئی اصرار تو ہے نہیں، تو میں نے اس پروگرام کو جاری رکھا۔ ایک موقع پر والد صاحب جب امریکہ آئے تو ایک گھریلو محفل میں میرے جو نانا ہیں حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم، تو ان کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ پروگرام بند ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھ سے والد صاحب کے سامنے کہا کہ بھائی تم یہ پروگرام کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے ہمارے نانا سے کہا کہ اب آپ ہی سمجھائیے اس کو۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ والد صاحب نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ دی، بلکہ یہ ان کی مرضی کے سخت خلاف ہے، لیکن ان کا ایک انداز ہے۔ میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو آج ہی بند کر دینا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہ پروگرام کبھی نہیں کیا کہ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو، کسی ملی قائد کو بلاؤں اور ملی مسائل کے اوپر، سیاسی مسائل کے اوپر گفتگو کروں۔ میں نے اپنے اس طریقے کو بدل دیا۔ اس کی جو برکت ہے، بڑوں کے فیصلے کے اوپر چلنے کی جو برکت ہے نا، وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چھوٹا بہت جو موٹا جو کام ہے رد الحاد کے اوپر، یہ اسی وقت لیا کہ جب ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا ذہن بدل دیا اور مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنے بڑوں کے اس مشورے کے اوپر چلوں، تو رد الحاد کے موضوع کے اوپر کام کرنے کی توفیق ملی، اور یہ کام سارا آپ کے سامنے آیا۔ اس موضوع کے اوپر اب ہزاروں ویڈیوز آ چکی ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام مستقل کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ ان کے یہاں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے لیے ان کی سب سے بڑی قربانی کیا ہے، ہر والد اپنے اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، اور وہ اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے۔ یہ تو ہر ایک آدمی کرتا ہے،
لیکن ایک خاص چیز ایسی ہے کہ جو ان کو دوسروں سے بہت زیادہ ممتاز بناتی ہے. محنت تو انہوں نے بھی کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، اور اتنا نوازا تھا کہ جو ان کی خود توقع سے کہیں زیادہ ہوگا یقیناً. وہ کوئی امیر کبیر گھرانے سے نہیں آتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی جلدی ان کی زندگی کو بدلا. یہ اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور میں نے جب آنکھیں کھولی تو جس گھر میں نے آنکھیں کھولی تو اس وقت اس فراوانی کا آغاز ہو رہا تھا، الحمدللہ. لیکن یہ قربانی تو بہت سے لوگ اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں. لوگ نکلتے ہیں صبح شام میں آتے ہیں، کیوں کہ پورے دن کمانا ہے تاکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں، اپنے بچوں کی فیس بھر سکیں اور ان کو اچھا سے اچھا پہنا سکیں. یہ سب کام تو سبھی کرتے ہیں. ایک چیز کہ جو انہوں نے، اور میں اکلوتا ہوں، یعنی میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہے، تو جو میں ان کی سب سے بڑی قربانی میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میری وجہ سے اور میری اس ترقی کی وجہ سے، علمی ترقی کی وجہ سے، اکیلے رہنا گوارا کیا. انہوں نے تنہائی کو اس چیز پر فوقیت دی کہ وہ مجھے اپنے سے دور کر لیں. اور ان کے ذہن میں یہ تھا، شروع میں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میں دیوبند میں رہوں. میں تقریباً 20 سال پہلے دیوبند سے نکل گیا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ میں دیوبند میں رہوں. لیکن پھر جب انہوں نے میرے اس مزاج کو دیکھا کہ میں کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو میں اس میں بول دیتا ہوں، رائے دے دیتا ہوں. ابطال باطل کی تھوڑا حمیت زیادہ ہے، الحمدللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی غیرت سے نوازا ہے، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور پھر ہم خاموش رہیں، اور خصوصاً وہ اس لیول پر، میڈیا کے لیول پر کر رہا ہو. تو جب انہوں نے یہ چیز میرے مزاج کے اندر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم جہاں ہو وہیں رہنا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم وہاں بیٹھ کر زیادہ بہتر کام کر سکتے ہو. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ جب وہاں رہیں گے اور میں یہاں رہوں گا تو 1 سال 1.5 سال ملاقات نہیں ہوئی، اور میں تنہا ہوں، اکلوتا ہوں. ان کا اپنا کاروبار بھی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو سوچا کہ ٹھیک ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، اس کی ترقی اسی میں ہے اور اس کی خوشی اسی میں ہے. یہ چیز عام طور سے، اور میں یہ بات گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ اگر دارالعلوم دیوبند سے جب میں فارغ ہوا، وہ مجھ سے یہ کہہ دیتے کہ نہیں بس اب یہیں رہنے کی ضرورت ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے حکم دے دیتے کہ بھائی تمہارا یہ بزنس ہے، کاروبار ہے، تم اسی میں لگو اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا ہو گیا. تو میں کیا کر لیتا؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اور آج ٹھیک ہے، ایک اچھی میری زندگی، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی آج بھی اچھی کی ہے، اس وقت بھی اچھی رہتی، لیکن یہ کام نہ کر رہا ہوتا. آج والد صاحب کے تعلق سے کل ایک صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ طلبہ چلتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ مفتی یاسر کے والد ہیں، تو وہ اس تعارف سے بڑے خوش ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب میں بچپن میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو میں جب میرا تعارف ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مولانا ندیم الواجدی کا لڑکا ہے. لیکن 20 سال کے بعد وہ تعارف کچھ اور ہو گیا سوشل میڈیا کی بدولت. لیکن باپ وہی ہوتا ہے نا، باپ تو باپ ہے، تو اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا تعارف اس کی اولاد کے ذریعے ہو رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا تعارف اس طرح کرا رہے ہیں کہ میں اس کا والد ہوں، اور بڑے اس سے وہ خوش ہوتے تھے. تو یہ جو چیز ہے، ان کی جو قربانی ہے، اس قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت ہی انشاءاللہ دیر پا بھی ہے اور ہمگیر بھی ہے. دیوبند میں اگر میں رہ رہا ہوتا اور تجارت میں لگ جاتا تو نہ کوئی ویڈیو آتی، نہ کوئی اس تعلق سے کتاب آتی، نہ کوئی کورس ہوتا، نہ ملحدین کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہوتے، نہ فرق باطلہ، بلکہ فرق باطلہ نہیں، ادیان باطلہ کے تعلق سے کوششیں ہو رہی ہوتی.
ایسا کچھ نہ ہو رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی کہ وہ تنہا رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کے اوپر اور مجھ پر یہ فضل کیا کہ اس کام میں لگا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ان کی یہ قربانی، اس کا اثر صرف میری ذات تک نہیں ہے بلکہ اس کا اثر ہمگیر ہے۔ اس قربانی کا جو نتیجہ یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، دوسرا نتیجہ یہ نکلا حال فی الحال میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی اور بہت بڑے موقع سے نوازا، اور وہ ہے برہان اکیڈمی، کہ اس طرح کے اسکول کو خرید لینا اور اس کو پھر شروع کرنا یہ امریکہ جیسی جگہ میں آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ان کی دعاؤں، والدین کی دعاؤں، اور بھی بہت سے لوگوں نے دعائیں کی ہیں، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مان بعد مجھے خیال آیا کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، اور ان کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ثواب جاری ہو۔ تو برہان اکیڈمی کی ایک بلڈنگ ہے، اچھی خاصی بڑی ہے ماشاءاللہ، تو اس کا ہمارے پہلے سے ارادہ تھا ہم لوگوں کا کہ اس کو ہم ایک مسجد میں کنورٹ کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ طے پا گیا کہ اس مسجد کو والد صاحب کی طرف منسوب کر دیا جائے، اور مسجد الواجدی کے نام سے اس مسجد کو قائم کر دیا جائے۔ تو بہت جلدی اس کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس مسجد میں کم سے کم 400 سے 500 مسلیان کی جگہ ہے، اچھی خاصی بڑی جگہ ہے وہ۔ امریکہ جیسی جگہ میں اگر 400 300 400 لوگوں کی کوئی مسجد ہے تو وہ بہت بڑی مسجد مانی جاتی ہے۔ اور اس کی جب ہم نے یہ بلڈنگ پرچیز کی تھی تو پہلے دن ختم قرآن وہاں ہوا، اسی بلڈنگ میں جس بلڈنگ کو ہم مسجد بنا رہے ہیں، اور اس میں دعا والد صاحب نے کرائی تھی۔ تو ان کی کچھ برکتیں، کچھ یادیں اس بلڈنگ سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ مسجد بن جائے گی اور وقف للہ ہو جائے گی تو، اور ان کے نام سے منسوب ہوگی، اور ان کے لیے اس نیت سے ہوگی کہ ان کو ثواب ملتا رہے، تو ہر وہ نماز جو اس مسجد میں پڑھی جائے گی تو پڑھنے والے کو تو اپنی جگہ ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ والد صاحب کو ضرور جائے گا۔ تو یہ چند باتیں، اور یوں کہنے کو بہت کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ میں کچھ دن پہلے ان کی وفات کے 2 دن بعد ان کے تعلق سے کچھ لکھنے بیٹھا، بہت سارے پیراگراف لکھ دیے، لیکن خود سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پھر ڈیلیٹ کر دیے، کیونکہ جب آپ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں لکھنا چاہیں جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کون سی بات لینی ہے اور کون سی بات نہیں لینی ہے۔ یہ چند مختلف چیزیں میرے ذہن میں آئیں، اور اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دیں تاکہ آپ حضرات دعا کریں ان کے لیے، اور ان کو دعا میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں جب جب یاد آ جائے۔ اور میرے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر اور استقامت عطا فرمائے، اور ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا جو آخری کام تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت لکھا ہے، تقریباً ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں کی تعداد 50 سے زائد ہے، اور آخری 20 سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو آخری کام لیا ہے وہ بھی سیرت سے متعلق لیا ہے۔ کئی سال پہلے میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ والد صاحب لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے برابر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، والد صاحب ان کے برابر میں، اور ان کی طرف کروٹ لے کر لیٹے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کو دیکھ رہے ہوں۔ بس اتنا ہی خواب تھا۔ ان دنوں والد صاحب نے سیرت کا کام لکھنا شروع کیا تھا، سیرت پر لکھنا شروع کیا تھا۔ تو اس خواب کی بالکل واضح سی تعبیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو خواب میں اس طرح دیکھ رہے ہیں ان کو، چونکہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، ان کی صفات کو بیان کرنا ہے، تو اس لیے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں خواب میں. تو تقریباً 1500 صفحات میں یہ میری آخری گفتگو ہے والد صاحب سے، ہاسپٹل میں ان کی سرجری سے ایک دن پہلے. میں نے یہ بات ان سے پوچھی کہ آپ نے سیرت کا کام کیا تھا، کتنا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ سیرت پر مکمل ہو چکا ہے، یعنی سیرت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے تمام گوشے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور ایک جلد کی کمپوزنگ رہ گئی ہے، 2 جلدوں کی کمپوزنگ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ کچھ رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، ارادہ تھا کہ سیرت پر جو اعتراضات ہوں ان کو بھی ذکر کر دیا جائے، وہ ابھی میں نے نہیں لکھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا نام میں نے رکھا ہے دانائے سبل فخر الرسل، فخر رسول. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے نام تھوڑا سا ثقیل سا لگ رہا ہے، مشکل سا لگ رہا ہے، لمبا سا لگ رہا ہے، اس کو اگر مختصر کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگے کہ کیا نام ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کہ سیرت الرسول کر دیں، علامہ شبلی نعمانی کی تو سیرت النبی ہے، آپ سیرت الرسول رکھ دیجئے. تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے ہاں چلو ٹھیک ہے یہ بھی. وہ اپنی بات تھوپتے نہیں تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کو یہ نام پسند آیا یا نہیں آیا. البتہ انہوں نے ضرور کہا کہ اس نام سے فلاں مسلک کے عالم کی کتاب موجود ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک نام سے تو کئی کتابیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی. یہ میری ان سے آخری گفتگو ہے ان کی آخری کتاب کے تعلق سے، اور یہ میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ جلد ہی ان کی اس آخری کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کروں، منظر عام پر لے کر آؤں. یہ ان کا سب سے اہم کام ہے سیرت کے اوپر، اور شاید ان کی زندگی کی یہ خواہش ہو کہ وہ اس دنیا سے جب جائیں تو سیرت پر کام کرتے ہوئے جائیں، یا آخری کام ان کا سیرت کا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور ان کی کتاب مکمل ہو گئی، تب وہ اس دنیا سے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا فضل اور انعام ہے. تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک انسان کی جو سب سے بڑی کمائی ہے نا، وہ اس کی دولت نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے رتن ٹاٹا کی موت ہوئی ہے. پورے انڈیا میں اس کا، بلکہ پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا کہ بھئی رتن ٹاٹا مر گیا، اور لوگ اس کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، بڑا بااخلاق تھا وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. ایک آدمی کی شخصیت اپنی جگہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت، میں تو ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہو اپنے اخلاق کے اعتبار سے. لیکن بات یہی ہے نا کہ مال و دولت اصل چیز نہیں ہے. بہت سے دوسرے بلینئرز ہیں جو مرتے ہیں دن رات، کون ان کو پوچھتا ہے. ملینئرز ہیں جو مر جاتے ہیں، کچھ ان کے رشتہ دار قریبی دوست ان کو پوچھتے ہوں گے، اس کے بعد وہ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں. لیکن جو اصل انسان کی کمائی ہے وہ مال اور دولت نہیں ہے. اصل انسان کی کمائی دراصل اس کے وہ تعلقات ہیں کہ جن کے حقوق کو وہ اپنی زندگی میں ادا کرتا رہا. آج ان کے انتقال کو کئی دن ہو چکے ہیں، اور میرے پاس بلا مبالغہ 4 سے 5 ہزار میسیجز آ چکے ہیں تعزیت کو، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جواب دیتا رہوں. اور بہت سے لوگ مضامین لکھ چکے ہیں، اور ہر ایک آدمی اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے. کتنے ہی وائس میسیجز میرے پاس ایسے ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے متاثر ہوں گے کہ وہ رو رو کر مجھے فون کر رہے ہیں، مجھے میسج کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک اثر ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ایک شخص کے جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فراوانی رکھی تھی وہ چلا گیا. نہیں، اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں، ان سے کہیں زیادہ لوگ تھے. یہ اثر اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز کمائی وہ تعلقات تھے، کہ وہ جس طبقے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ اس طبقے میں گھل مل جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کوئی تعمیر کے موقع پر مثلاً مستری، مزدور، اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ
چائے پی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں. مولوی صاحب کہتے تھے ان کے جو اپنے کلیگز ہیں یا مثلا کتب خانے کے جو بزنس میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی انداز سے بات کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اسی انداز سے بات کر رہے ہیں، اپنے شہر کے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اسی انداز سے بات کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ بچے بن جاتے تھے. یہ چیز ایسی ہے، ایسا وصف ہے کہ جس نے ہر آنکھ کو اشک بار کیا ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا، لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ قصہ، یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں تاکہ ہم سب لوگ اس کے اوپر عمل کریں. جانے کے بعد لوگ پیسے ضرور گنیں گے لیکن وہ رشتہ دار ہوں گے. اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں گنے جائیں گے اور تولے جائیں گے، اور انسان کی اہمیت اس پیسے سے نہیں ہوگی جو وہ پیسہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، جو جائیدادیں وہ چھوڑ کر گیا ہے. انسان کی اہمیت اس کے جانے کے بعد دراصل اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس عمل سے ہوگی جو اس نے امت کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابی کو یہ موقع دیا کہ وہ 50 سے زائد کتابیں لکھ کر چلے گئے اور ایک بہت وسیع حلقہ چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح پر نور کی برسات کرے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر کو وسیع کر دے اور وہاں کی وحشتوں سے ان کو دور رکھے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ فراق اور یہ جدائی وقتی ہو، اور جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے ساتھ